گفتگو تو میں اپنی وہ کر چکا تھا، لیکن شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے قاضی ناصر صاحب کا، لیاقت جدون صاحب کا، راشد سلیم خان، حسن سیف، باقی آپ کا نہیں، حویلیاں والے میرے اپنے وہ ٹبر والے ہیں، وحید قریشی صاحب، ملک صاحب۔ اصل میں بات یہ جی کہ ایک غیر رسمی محفل میں سلیم خان صاحب سے بات ہوئی تھی، خورشید صاحب کی، کہ میں وہاں آیا ہوا تھا، تو ان کے لیے بہت ہی یہ بات حیرانی کی تھی، اور وہ ظاہر ہو گیا، انہوں نے بھی مان لیا۔ لیکن اس کے بعد سلیم خان صاحب کا یہ تھا اصرار کہ ایک ایسی شام منائی جائے کہ یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئے۔ تو سلیم خان صاحب کی جو یہ تنظیم ہے بزم حرف صوت، وہ ہمارا اپنا ہی سین ہے، تو اس میں آپ لوگ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں، اور اس طرح کا کوئی آئیڈیا وہاں پہ آ سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ایسی سرگرمیاں ہوتی ہیں جن میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی، آپ کے کسی علاقے کے حوالے سے بھی نہیں ہوتی۔ آپ یہ ایک دیا روشن کرنا ہے، جس کی توفیق ملے، روشن دیے میں تھوڑا سا تیل ڈالنا ہے، یہ کہنا چاہیے۔ تو تیل جس کے پاس جہاں وہ گزرتے ہوئے دیکھے کہ اس دیے کو ضرورت ہے، اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دیا، تو یہ دیا جلتا رہے گا، تو پیچھے آتے رہیں گے۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ دیا ہے، لیکن جو پچھلی نسل آ رہی ہے، جو اسکولوں میں ہے، وہ جو ابھی نئے لکھنے والے ہیں، قلم پکڑنے والے ہیں، ان کے لیے یہ لائٹ ٹاور ہوگا۔ لائٹ ٹاور وہ بڑا سا مینار ہوتا ہے جو سمندر کے کنارے ہوتا ہے، اور جہازوں کی سمت کا تعین کرتا ہے، جہازوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس دیے کا جلانا اس لیے بھی ضروری تھا۔ میں آپ سب دوست احباب کا بہت شکر گزار ہوں۔ بہت سارے دوست، انوار الحق سید صاحب تشریف لائے، لیکن وہ یہیں بیٹھے بیٹھے فوتگی کی اطلاع آ گئی، انہیں جانا پڑا۔ ملا کی دوڑ جو ہے نا وہ مسجد تک کی ہوتی ہے، اور میری دوڑ جو ہے نا وہ وحید قریشی صاحب تک کی ہے۔ میں جب بھی ہوتی ہے میں انہیں پکڑ لیتا ہوں، وہ اپنی ساری مصروفیات جو ہے نا انہیں تج کے وہ آ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ میرا جو ایک محبت کا تعلق ہے وہ یقیناً انہیں نہیں پتہ ہوگا۔ یہ ماشاءاللہ ابھی بھی بہت گریسفل اور خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، لیکن اگر آپ ان کی جوانی میں دیکھیں تو میں ان کا فین تھا۔ اب یہ مجھے بعد میں پتہ چلا، اس وقت سمجھتا تھا کہ میں اکیلا فین ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا اس بات کا۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا، جب میں آپ تھوڑا سا سمجھدار ہوا، مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ہر بندے کی زندگی میں ایسی کچھ چہرے ہوتے ہیں جن کے آپ فین ہوتے ہیں۔ تو میں ان کا فین بھی تھا۔ یہ بہت گریسفل، اسٹائلش، ان کے بولنے کا انداز، ان کے سگریٹ پینے کا انداز، ان کے چلنے کا انداز، وہ بہت ہی مجھے متاثر کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ مجھے نہیں پہچانتے تھے، تب بھی میں ان سے ہاتھ ملایا کرتا، سلام کیا کرتا تھا میں ان کو جا کے، کہ مجھے ایک طمانینت ملتی تھی، اور ان کی موجودگی میرے لیے باعث تقویت ہے، حوصلہ ہے۔ یہ وہی دیے ہیں جن دیوں کو دیکھ کے ہم آئے ہیں، اور یہ وہی ٹاور ہیں جن کو ہم نے دیکھ کے اپنی سمتوں کا تعین کیا ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ سلیم خان صاحب، اللہ پاک آپ کے رزق میں، عزت میں کشادگی عطا کرے، کہ وہ جس طرح سے ہم آپ سے کہتے ہیں، آپ ہمارا تعاون کرتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں۔ سلیم خان صاحب جو ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں، بہت انہوں نے تو کہا ہے بھائی چارہ، جتنا جس معنوں میں آپ نے بھائی چارہ استعمال کیا ہے، وہ ظاہری طور پہ اس کے 2 سال ہی بنتے ہیں، یہ 2 سال ہی ہوگا بھائی چارے کا، تو اس بھائی چارے کے 22 سال ہو گئے، تو بڑا طویل بھائی چارہ ہے، لیکن اب سمجھ ہمیں اب آئی ہے ٹاور کی۔ خورشید صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور اپنے خوبصورت جملے کیے۔ میرا دل یہ بھی تھا کہ میں آپ کے اس طنز و مزاح پہ جو مضمون ہے میرا، وہ کسی نے پڑھا تھا، میں خود پڑھوں، لیکن اس کے لیے ہم ایک اور وہاں پہ کریں گے۔ سلیم خان صاحب، آپ کی اجازت سے، اور وحید قریشی صاحب کی بھی اجازت سے، اگلے جو مہینے ہیں ہم انوار الحق سید صاحب کی کتاب کی، دونوں کتابوں کی تقریب رونمائی یہیں رکھیں گے۔ آپ لوگ ابھی سے شیڈیول رکھ لیں تاکہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو۔ اس سے اگلا جو ہم پروگرام انشاءاللہ دسمبر میں کریں گے، وہ ایک تنقیدی نشست ہوگی، اس میں افسانہ سنایا جائے گا، عشائیہ سنایا جائے گا، تو اس میں ہم بیٹھ کے پھر اس پہ تنقیدی گفتگو بھی کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ ہم پھر اسی ذہنی اور قلبی خوشی و مسرت کے ساتھ پھر ملیں گے، اور خیر و عافیت کے معاملے میں ملیں گے، اور اللہ پاک ہمیں اور ہمارے متعلقین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آنے والی پریشانیوں مصیبت بلیات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خورشید صاحب، ڈاکٹر عادل سعید قریشی، ناصر داؤد صاحب، پروفیسر مصطفیٰ صاحب، علی اختر خان، قاضی ناصر بختیار، فرحان انجم صاحب، اور سب سے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا سلیم خان صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس ٹریڈیشن کو جو ہے وہ جاری رکھا ہے، اور جو اس سے پہلے جو یہاں پر تقاریب ہوئی میں ان میں شریک ہوتا رہا، اور بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا رہے، اور یہ آج مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور یہ بات میں اب عادل سعید قریشی کی زبان میں کروں گا۔ مجھے ایک بڑا ٹپ ملا ہے ان کی جو بات ہے کہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے،
اور مسئلہ یہ ہے کہ پوری قوم مختلف حوالوں سے، ہمارے نوجوان، ہمارے خواتین، ہمارے سیاسی کارکن، ہمارے یعنی مختلف جو طبقات ہیں معاشرے کے، ان میں ایک رجحان ہمیں نظر آتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں، سب طبقات، سب جو شعبے ہیں، ان میں لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ رجحان غالب ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے. لہذا ایسی صورتحال میں جہاں لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے چلنے کے عادی ہو چکے ہیں، وہاں پر دیا جلانا اور اس دیے کی روشنی میں راستہ دکھانا جو ہے وہ ہم سب پر واجب ہوتا ہے. اور اگر ہم اس فرض سے روگردانی کریں گے تو یہ ایک ناقابل معافی جرم ہوگا. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی معزز حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں، میزبان، مہمان، سب خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ ایک اس ٹریڈیشن کو ہم نے زندہ رکھا آج مل جل کر. باقی جو عادل سعید قریشی صاحب نے باتیں کی میرے بارے میں، تو وہ تو خیر چلے، ان کی محبت ہے اور اعلیٰ ظرفی ہے. میں اتنی دیر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک تو طنز و مزاح کا جو حوالہ اتنا مشکل حوالہ ہے، اس پر بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سب سے مشکل جو ادب میں صنف ہے یا شعبہ ہے وہ طنز و مزاح ہے. اور پھر ایک اور بھی مجھے پریشانی تھی کہ مجھے پتہ تھا کہ جب مجھے بلایا جائے گا تو پہلے مجھے باندھا جائے گا اور پھر اس کے بعد بولنے کی، اور میں بہت ڈر رہا تھا اس سے. بہرحال خورشید اون صاحب میں نے جو یہاں پر سنی، وہ ہم سب نے سنی، محسن نذیر صاحب کی جو خاکہ انہوں نے پیش کیا خورشید اون صاحب کا، اور علی اختر خان بہت اچھے افسانہ نگار ہیں. یہ ایک اردو فکشن کے حوالے سے ہمارے خاص طور پر ہزارہ ڈویژن میں ایک بہت بڑا ہمارے ایک خوبصورت اضافہ ہے، ایڈیشن ہے. اور نثر میں پھر خود ڈاکٹر عادل سعید کا افسانہ تو خیر مزہ آ گیا. ایک بڑا نفسیاتی ایک پہلو تھا جس کو انہوں نے اپنا موضوع بنایا افسانے میں، اور بہت ہی کامیابی اور خوبصورتی کے ساتھ. تو اب خورشید اون صاحب کی جو 2 کتابیں، پہلی کتاب جو ہے تیرے کوچے سے ہم نکلے، وہ میرے پاس ہے، وہ آپ نے دی تھی مجھے. دوسری کتاب ماورائے تبسم نہیں ہے میرے پاس، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں. یہ ایک لمحہ فکری ہے، کیونکہ یہ دونوں کتابیں آپ کے اس تخلیقی سفر کے 2 پڑاؤ ہیں. ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ایک ذہنی ارتقاء ہوتا ہے اور آپ کے پسند ناپسند اور موضوعات کے حوالے سے اور فکری ایک سفر ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ چلے گئے، ابھی آئے ہوئے تھے ساتھ، رحمان خٹک صاحب. تو انہوں نے ایک دن لطیفہ سنایا ہے کہ 2 آدمی تھے، ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک عورت تھی اور ایک مرد تھا. مرد پٹھان تھا اتفاق سے، اور جو لطیفہ سنایا خٹک صاحب نے وہ خود بھی پٹھان ہے. اس لیے میں ویسے ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا کہ سرداروں اور پٹھانوں کو وہ نشانہ بنایا جائے. بہرحال وہ چونکہ خود سنایا انہوں نے. تو عورت، وہ اسٹیشن آتے جاتے تھے، اور وہ عورت یار پریشان تھی کہ اب کب میرا اسٹیشن آئے گا. تو ایک اسٹیشن آیا تو گاڑی رکی، تو اس عورت نے پوچھا، بھائی یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ تو پٹھان نے آگے سے جواب دیا کہ یہ ریلوے اسٹیشن. تو یہ تو ہو گیا. یہ لطیفہ ہم نے بھی سنا اور لوگوں نے بھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ لطیفہ پہلی دفعہ جب سنایا تو ایک پٹھان کو سنایا، اور میں لطیفہ سنا کے بھی انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ہنسے، اور وہ ہنس نہیں رہا. تو یہ بڑی پریشانی ہوئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ایک اور میرا پٹھان دوست یا میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کو میں نے یہ واقعہ سنایا کہ بھائی میں نے وہ لطیفہ سنایا ایک پٹھان کو، تو وہ اس پہ نہیں ہنسا. تو وہ جو لڑکا تھا اس نے سنا تو اس نے کہا، سر اس میں ہنسنے والی کون سی بات تھی؟ اس نے تو ٹھیک بتایا کہ اس نے پوچھا رہے کون سا اسٹیشن ہے، اس نے کہا ریلوے اسٹیشن ہے، اس میں کیا غلطی ہے؟ تو یہ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے. اور ایک اور لطیفہ انہوں نے سنایا کہ ایک تو اپلیکیشن آئی پرنسپل کے نام کے، آج میں نہیں آ سکتا اسکول اس لیے کہ میری ایک عزیزہ بیمار ہے، میں نے اسے دیکھنے جانا.
تو وہ آدمی چھٹیاں کرتا تھا تو اس نے اپنے وائس پرنسپل کو بلایا کہ جی یہ دیکھیں یہ بندہ روز چھٹیاں کرتا ہے تو اس کو کچھ کریں گے. اس نے اپلیکیشن دیکھی, اس نے کہا جی کہ پرنسپل کی مدد کی. اس نے کہا جی واقعی یہ تو دیکھیں بہت چھٹیاں کرتا ہے بندہ, اور آج تو اس نے حد ہی کر دی, آج اس نے عورت کا نام بھی لکھ دیا اس میں میری عزیزہ بیمار ہے. تو یہ اتنی بےہودگی, اس نے عورت کا نام بھی لکھ دیا. تو میں اصل میں جس پہلو کی طرف وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑا مشکل موضوع ہے. انگریزی میں اسے سٹائر کہتے ہیں اور اردو میں ہم طنز و مزاح کہتے ہیں. بہت پیچھے جائیں تو کامیڈی اور ٹریجڈی کا جو فرق ہے جو یونانیوں نے ہمیں بتایا وہ تو ایک اور سطح کی بات ہے, لیکن جو ہمارا کامک لٹریچر ہے اور اس میں خاص طور پر جو سٹائر ہے, سٹیریکل بہت ساری تحریریں اردو میں بھی انگریزی میں بھی موجود ہیں. وہ خیر اتنی اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے, وہ آئندہ کبھی جب وہ آپ کہہ رہے ہیں تنقیدی. تو صرف یہ ایک میں بات کرنا چاہتا تھا کہ طنز و مزاح جو ہے یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. یعنی آپ نے کوئی ایسی تحریر اگر آپ کے سامنے آئی ہو جس میں صرف طنز ہو, اور ایسی تحریر جس میں صرف مزاح ہو, طنز نہ ہو, تو وہ اب اگر آپ طنز کا جو پہلو ہے وہ نکال دیں تو پیچھے ایک محض ایک جگت بازی اور وہ رہ جاتی ہے. اور اگر صرف طنز آپ کریں گے اور اس میں مزاح نہیں ہوگا تو وہ کم از کم پھر وہ ایک اس کی جی. لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں, ہوتا یہ ہے کہ مزاح کی آڑ میں اصل جو پرپس ہے وہ طنز ہے کہ آپ جو مشاہدات ہیں آپ کی زندگی کے بارے میں, جو ورڈس ورتھ نے کہا تھا نا کہ شاعری تنقید حیات ہے, میرا خیال یہ ہے کہ میں اسی بات کو ایکسٹینڈ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ لٹریچر کی کوئی بھی صنف ہے وہ ہر صنف اپنی جگہ پہ تنقید حیات ہے, وہ لائف کو کرٹیسائز کرتی ہے. اب آپ ایک صرف شاعری کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, فکشن ہے, افسانہ ہے, اس میں ناول ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہے ان کا جو ہمیں مواد ملتا ہے وہ زندگی سے ہی ملتا ہے. ہمارے مشاہدات ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں, تو پھر ہم وہ لہٰذا یہ تنقید حیات ہے یہ بھی. تو لہٰذا اصل مقصد جو ہے وہ طنز ہے, اور آپ نے طنز بھی ایک مقصد کے تحت کہ آپ کسی چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, آپ نے کوئی خامی دیکھی, کسی میں کجی دیکھی, معذوری دیکھی, تو آپ اس کا ذکر کیسے پیرائے میں کرتے ہیں کہ جس کو سن کے صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ ہنسنا شروع کر دیں, بلکہ اس کا ایک امپیکٹ یہ ہو کہ اس میں جو کمی ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کی جائے, یا وہ جو معذوری ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ چیزیں. اب جو بات میں جو پہلا لطیفہ میں نے سنایا تھا اس کا مقصد یہ تھا خورشید صاحب کہ اب آپ نے تو لکھ دیا, اب آپ کی بات سن کر اگر کوئی مطلوبہ نتائج آپ کو نہیں ملتے, یعنی کوئی ہنستا نہیں ہے یا خوش نہیں ہوتا, تو اس میں قصور آپ کا نہیں ہے. یعنی قاری کو بھی اس قابل ہونا چاہیے, اب قاری کو پٹھان نہیں ہونا چاہیے. میں سیدھی سی بات, قاری کا بھی ایک شعور ہوتا ہے. اور آج کل جو نئی تھیوریز ہیں, لٹریری تھیوری آئی ہے, اس میں تو بہت زیادہ ذمہ داری قاری پر عائد کی جاتی ہے. مصنف کو تو بڑی حد تک بری ذمہ قرار دے دیا گیا, بلکہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ رولم بارتھ نے تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ دیا ہے کہ مصنف جو ہے وہ مر گیا. مصنف جو ہی ایک چیز تحریر کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے, آتھر از ڈیڈ, وہ اس کو نہیں مانتے. اب سارا جو ذمہ داری ہے وہ کندھوں پر آ گئی قاری کے یا سامع کے, سننے والا یا پڑھنے والا. لہذا سننے والا اور پڑھنے والا جو ہے اس کی شعوری سطح بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ہارمونائز ہو اور اس سے جو ہے وہ انجوائے بھی کرے, لطف اندوز بھی ہو, اور وہ اس سے وہ لرن بھی کرے, وہ لیسن حاصل کرے جو وہ دینا چاہتا ہے. تو اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ خورشید اون صاحب اصل میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ادب کا کوئی بھی شعبہ ہے, وہ فکشن ہے یا وہ شاعری ہے یا کوئی بھی ہے, اس میں ایک میں بڑی مشکل بات کہنے لگا ہوں, ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں, کہ ایک بڑا ادیب بننے اور ایک بڑا شاعر بننے اور ایک بڑا دانشور بننے میں ایک چیز رکاوٹ پیدا کرتی ہے ہمیشہ, اور وہ آپ کی شرافت ہوتی ہے.
یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو آپ اگر اتفاق نہیں بھی کریں گے تو اس سے یہ نہیں ہوگا، جیسے گلیل تو اب جو خورشید اون صاحب کی تحریریں ہیں، اب یہاں پر شرافت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا اپنے آپ کو وہ نہیں کرتے، پروجیکٹ نہیں کرتے، اور ان کے اندر خود نمائی والی وہ اتنی زیادہ خواہش بھی نہیں ہے اور کوششیں بھی نہیں کرتے. لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اس لیے لیکن یہ جو کتابیں ہیں ان کی، ان میں جو تحریریں ہیں جو ابھی انہوں نے سب پڑھ کے سنائی، 30 مار خان والی، یعنی بڑے پائے کی تحریر ہے. تو اس سلسلے میں ہمارا کردار بھی بنتا ہے کہ ہم قاری کی حیثیت سے یا سامع کی حیثیت سے بھی اپنا فرض ادا کریں. سارا جو ہے بوجھ لکھنے والے پر نہ ڈالیں. انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا. بہرحال خوشی کی بات یہ ہے کہ زارا ڈویژن میں، یعنی ایک اس سے پہلے، آج سے کوئی 40 سال پہلے بنتے ہیں، نیاز فاتی مرحوم وہ شاعری کرتے تھے، اور اس کے بعد نیاز فاتی کے بعد جو نام ہے ہمارے پاس زارا ڈویژن میں طنز و مزاح کے حوالے سے، وہ خورشید اون صاحب کا. وہ ایک بہت بڑا گیپ تھا، اس گیپ کو انہوں نے ختم کیا اور انہوں نے لکھنا شروع کیا. ایک تو نثر میں بہت بڑی کمی ہے، زارا ڈویژن میں تھی، اب آہستہ آہستہ ماشاءاللہ وہ کمی پوری ہوتی جا رہی ہے. لوگ لکھ رہے ہیں افسانہ، بہت پہلے سے بھی لکھتے آ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا شاعری کے مقابلے میں ایک عدم توازن کا شکار رہے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ ایک ہمیں دیکھتے ہیں کہ فکشن میں، خاص طور پر افسانے میں، اس وقت بھی یہاں پر 2 بہت اچھے افسانہ نگار ڈاکٹر عادل سعید قریشی اور علی اختر خان موجود ہیں. بہت اچھا افسانہ لکھ رہے ہیں. اور ان کے علاوہ بھی کھلبٹ میں ہی راجہ ریاض الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں اس وقت، انہوں نے بہت بڑا کام کیا افسانے کے حوالے سے. پھر اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، تو یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ ایک تو نثر میں اور دوسرا طنز و مزاح کے شعبے میں جو نیاز فاتی کے بعد جو بڑا کام جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، وہ خورشید اون صاحب کی ذریعے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں خورشید صاحب کو کہ اتنا مشکل کام کر رہے ہیں، اور اس ماحول میں، اس جو صورتحال ہے سماجی اور سیاسی اور ثقافتی صورتحال جو بڑی پیچیدہ ہے، تو اس پیچیدہ صورتحال میں وہ اپنا ایک کام جو ہے پوری تندہی اور پوری دلچسپی اور پوری خلوص کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور ہم یہ اپنی طرف سے بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہم قاری اور سامع کی حیثیت سے بھی اپنی جو ایک صلاحیت ہے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ ہارمونائز کرنے میں ہم اپنا جو ہے کردار ہے وہ بھی ادا کریں گے، اور آپ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اور عادل سعید قریشی صاحب جو ہیں اور سلیم خان صاحب یہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. تو مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ ایک میں نے رسمی سی باتیں غیر رسمی انداز میں کی ہیں، تو زیادہ لمبی بات ہونی بھی نہیں چاہیے. خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھ کے پرانے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور ہم نے خورشید صاحب کو ایک ٹریبیوٹ بھی پیش کر دیا. یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ جناب، تھینک یو.